اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، کہ وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، وہ سراج بھی ہیں، وہ منیر بھی ہیں، وہ سراج بھی ہیں، وہ منیر بھی ہیں۔ سراجم منیرا، چمکتا ہوا چراغ، روشن و منور چراغ، اور اس میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سارے لوگوں سے بڑھ کر حسین و جمیل بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، نورانی بھی تھا، چمکدار بھی تھا۔ قرآن کے اندر اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم، حضرت امام بخاری نے بھی اس حدیث کو لکھا، حضرت امام مسلم نے بھی اس حدیث کو لکھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس حسنا و احسنہم خلقا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن میں بھی سارے لوگوں سے زیادہ حسین تھے، اور خلق میں بھی سارے لوگوں سے زیادہ عظیم تھے۔ انسان کی خوبصورتی اور کامیابی کا مرکز دو چیزیں ہیں، ایک ہے حسن صورت، دوسری ہے حسن سیرت۔ دو چیزیں جس کے اندر ہو، صورت بھی خوبصورت ہو اور سیرت بھی خوبصورت ہو، معاشرے کے اندر اس کی ایک حیثیت ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ اللہ اکبر، اگر کسی کے اندر خوبصورتی تو ہے، خوبصورت تو ہے، لیکن اس کی سیرت اچھی نہیں تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر کسی کی سیرت اچھی ہے لیکن صورت اچھی نہیں، صورت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی سیرت پر بھی پردہ آ جاتا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو اللہ کریم نے صورت بھی دی ہو، سیرت بھی دی ہو، کہ جس کی صورت بھی اعلیٰ ہو، جس کی سیرت بھی اعلیٰ ہو، جس کی صورت بھی باکمال ہو، جس کی سیرت بھی باکمال ہو۔ وہ صرف اور صرف ایک ہستی ہے جو اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے آپ کو صورت بھی تاب کی عطا کی، سیرت بھی تاب کی عطا کی۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر، شکل کے اندر بھی نورانیت کو رکھا، اور آپ کی سیرت کے اندر بھی کمال رکھا۔ سیرت بھی باکمال، صورت بھی باکمال، یہ دونوں چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود تھی۔ صورت بھی خوبصورت اور سیرت بھی خوبصورت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس اجود الناس اشجع الناس، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت کہ جو حسینوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، حسن میں بھی سارے لوگوں سے زیادہ حسین تھے، سخاوت میں بھی سب سے بڑے سخی تھے، اور بہادروں میں بھی سب سے بڑے بہادر تھے۔ یہ تین صفات بھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
احسن الناس اجود الناس اشجع الناس کہ حسینوں میں سب سے زیادہ حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سخیوں میں سب سے زیادہ سخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہادروں میں سب سے زیادہ بہادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین صفات ایک شخص کے اندر موجود ہونا بہت بڑا کمال ہے یارو۔ اگر کوئی حسین ہے تو سخی نہیں، اگر کوئی سخی ہے تو بہادر نہیں، اگر بہادر ہے تو حسین نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ وہ ہستی ہے کہ آپ حسین بھی ہیں، آپ سخی بھی ہیں، آپ بہادر بھی ہیں۔ تینوں صفتیں حضور میں موجود ہیں، تینوں صفتیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، اور اس مسجد کے اندر جب آقا کریم جلوہ گر تھے تو سرخ رنگ کا دھاری دار لباس پہنا ہوا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر حضور کے چہرے کو تکنے لگے، حضور کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ حضور کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے حضرت جابر کی نگاہ آسمان پر 14ویں کے چاند پر پڑی۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک اس پورے مہینے کے اندر 14 کی رات یہ وہ رات ہے کہ جس رات چاند اپنی پوری تابانی کے ساتھ چمکتا ہے، چاند مکمل طور پر کھل کر چمکتا ہے۔ 14ویں کی رات تھی اور چاند اپنی پوری تابانی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، حضور کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے حضرت جابر کی نگاہ آسمان کے 14ویں کے چاند پر پڑی۔ اللہ اکبر! حضرت جابر کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی مدینہ والے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، اور کبھی دیکھتے ہیں کہ مدینے کا چاند چمک رہا ہے۔ کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان پر 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ جب آسمان کے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں کہ چاند پورا مکمل طور پر کھل کر چمک رہا ہے، اور ادھر دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پر نور مکمل طور پر چمک رہا ہے۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ آسمان پر 14ویں کے چاند کے ارد گرد بادلوں کا گھیرا ہے، اور ادھر دیکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ارد گرد زلف عنبری کا گھیرا ہے۔ کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موازنہ کرتے ہوئے نتیجہ سامنے رکھا، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے چہرے کو بھی دیکھا، 14ویں کے چاند کو بھی دیکھا، آپ کا چہرہ بھی چمک رہا ہے، 14ویں کا چاند بھی چمک رہا ہے۔ یا رسول اللہ، میرے نزدیک آپ کا چہرے انور کی نورانیت 14ویں کے چاند سے زیادہ ہے۔ آپ کے چہرے کی نورانیت 14ویں کے چاند سے زیادہ ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک ولاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور رکھیہن مت بھریا۔ اللہ اکبر! صحیح بخاری، یہ ساری حدیثیں عرض کر رہا ہوں، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل تھے، بیمار تھے، تو نماز کے فرائض حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انجام دے رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر مصلی پر ہیں، صحابہ جماعتی ہیں، نماز ادا ہو رہی ہے، صحابہ بیتاب تھے۔ 15 نمازیں یا 17 نمازیں، یہ وقت ہو گیا کہ اس دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکھڑے کا دیدار نہ ہوا۔ وہ چہرہ اور وہ نگاہیں جو روزانہ حضور کے چہرے کو دیکھتی تھی، وہ نگاہیں جو روزانہ حضور کے مکھڑے کا دیدار کرتی تھی، اب کچھ عرصہ ہو گیا، کچھ دن گزر گئے،
کچھ وقت گزر گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار نہ ہوا۔ صحابہ بےتاب تھے۔ صحیح بخاری کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبی میں تشریف لائے، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے سے پردے کو ہٹایا۔ حجرے سے جب پردے کو ہٹایا، صحابہ کی نگاہیں حضور کے چہرے پر تھی، اور میرے آقا کی نگاہ صحابہ کے چہرے پر تھی۔ صحابہ نے حضور کے مکھڑے کو دیکھا، اور میرے آقا نے صحابہ کے چہرے کو دیکھا۔ اللہ اکبر! اسی حالت کے اندر صحابہ نے جب حضور کے مکھڑے کو دیکھا، حضور کے چہرے کو دیکھتے ہی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کے چہرے کو دیکھتے ہی، حضور کے مکھڑے کو دیکھتے ہی، صحابہ کے یہ الفاظ ہیں اور حدیث کے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا، یارو دیکھو تو صحیح، یہ کتنا خوبصورت چہرہ ہے، یہ کتنا نورانی چہرہ ہے، یہ کتنا چمکتا دمکتا چہرہ ہے، یارو یہ ایسا چہرہ ہے جیسے قرآن کا برق ہو۔ حضور کا چہرہ انور ایسے ہے جیسے قرآن کا برق ہو۔ عاشق کہتے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے۔ عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ اللہ اکبر! صحابہ نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر صرف حضور کے چہرے کو قرآن کے برق سے تشبیہ دی، اور شاعر مشرق قلندری لاہور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر! یہ وہ شخصیت ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ بہت بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے عالم دین منبر رسول پر بیٹھ کر علامہ اقبال کا کلام پڑھتے ہیں، جسے شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، جسے قلندری لاہور بھی کہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یارو عشق کی بات کرتے ہو، عشق کی بات کرتے ہو تو سنو، حضور کے چہرے تک نہ رکو۔ علامہ اقبال نے کہا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ صحابہ نے تو صرف حضور کے چہرے کو قرآن کے برق سے تشبیہ دی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، شکل بشرید حس اولا جیوے قرآن تے چولا، متا اکھ وچ پوری بھولا پٹا پروال کیا پوچھ دی، ایندی گفتار کال اللہ ایندا دیدار وجہ اللہ، توئی سدویں دے عبداللہ ایندے ڈھگ چال کیا پوچھ دی، مٹھل منٹھار مدنی دی حقیقت حال کیا پوچھ دی، جویں مخلوق وچ رہندے اوے رب نال کیا پوچھ دی، اتھا تو عبد سدویں دی اتھا تو حق نال ملویں دی، دماغیں کو چکر دیں دی ہے الٹی چال کیا پوچھ دی، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شاہ ابرار کا چہرہ، خورشید حلیمہ تیری مشتاق ہیں آنکھیں، بھاتا نہیں اب مہ جابار کا چہرہ، اے پھول اے گل تیرا بھی کروں گا دیدار، لیکن اب اس دم میری نظر میں ہے سرکار کا چہرہ، اے مطلبی پھول بہاروں کے پیغمبر، کھلتا ہے تیرے نام سے گلدار کا چہرہ، جلووں سے معمور کیوں نہ ہو دل کا مدینہ، جلووں سے معمور کیوں نہ ہو دل کا مدینہ، آنکھوں میں ہے اس مطلعے انوار کا چہرہ، دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف گنا، تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شاہ ابرار کا چہرہ۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی تم سا حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، کہ یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ اعزاز حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو
अखलाक पे तो गुंबदे खजरा नहीं कोई, ये दूर से कहती है आज तक शबे मेराज दीदार की ताकत हो करता नहीं कोई। ए ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, ये सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। उसामीन मुहतरम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर, तू शाह हुमा, तू जाने जाना है चेहरा तेरा, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। अल्लाह अकबर। मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नज़्रु इला बच्चे अली इबादतुन, अली के चेहरे को देखना इबादत है। वही अली कहता है कि यार मुझसे पूछते हो कि आका अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल, हजूर के चेहरे अनवर की नूरानियत, हजूर के चेहरे अनवर की खूबसूरती क्या थी, तो मुझ अली से पूछो कि हुस्न जमाल के अंदर, नूरानियत के अंदर, खूबसूरती में, जमाल में, कमाल में, ढाल में, चाल में न आज तक मैंने हजूर से कभी पहले देखा है न बाद में देखा है। जिस सहाबी से आप पूछें, जिस सहाबी से आप पूछें, वही सहाबी कहेगा। हजरत हस्सान बिन साबित क्या कहते हैं? हजरत हस्सान बिन साबित ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिन्हें शर्फ हासिल है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर हजूर के मुखड़े का दीदार भी करते, हजूर की तारीफ भी बयान करते थे। हजूर के मुखड़े को देखकर, हजूर के सामने बैठकर, हजूर के चेहरे का दीदार करके कहते, व अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तल दिन निशाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक कद खुलिक़्त कमा तशाउ। क्या मतलब है इसका? हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं, साहबी रसूल हैं, मेरे अल्फाज नहीं, साहबी रसूल हैं। हजरत हस्सान बिन साबित, व अहसन मिन कलम तरकत ऐनी, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, हजरत हस्सान बिन साबित हजूर के मुखड़े को देखकर, हजूर के चेहरे को देखकर कहता है, व अहसन मिन कलम तरकत ऐनी, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन जमील मेरी आँख ने देखा ही नहीं है। व अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तल दिन निसाउ, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन व जमील आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने आपको हर ऐब से पाक रखा है। कअन्नक कद खुलिक़्त कमा तशाउ, इन जुमलों का निचोड़ आखिरी लाइन के अंदर है, कअन्नक कद खुलिक़्त कमा तशाउ, या रसूल अल्लाह, जैसे आपने चाहा, जैसे आपने चाहा अल्लाह करीम ने आपको वैसा बनाया है। अगर हिकमत देखी जाए तो चाहतें बाद में होती हैं। जब इंसान पैदा होता है तो गाड़ी की चाहत, खाने पीने की चाहत, रिहाइश की चाहत, रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चाहत, पैदा होने के बाद चाहतें होती हैं। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं, चाहते बाद में, कअन्नक कद खुलिक़्त कमा तशाउ, या रसूल अल्लाह, चाहते बाद में जैसे आपने चाहा अल्लाह करीम ने आपको वैसा बनाया। हम पैदा हो तो चाहते बाद में, अल्लाह का नबी पैदा हो तो चाहत पहले है, चाहत पहले। हजरत अबू हुरैरा के अल्फाज हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम के अल्फाज फरमाते हैं कि मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मा रअयतु शैअन, मैंने किसी शय को नहीं देखा। मा रअयतु शैअन, साहबी के अल्फाज हैं, मा रअयतु शैअन, मैंने किसी शय को नहीं देखा कि जिसका हुस्न हजूर के हुस्न से ज़्यादा हो। कअन्न शम्सा तजरी फी वजहिही, गोया कि सूरज भी हजूर के चेहरे में गर्दिश कर रहा है।
شے کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ میں شے کا لفظ ذکر ہے، ما رأیت شیئا، میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا۔ شے کسے کہتے ہیں؟ جس طرف نگاہ ڈالو وہی شے ہے، جو چیز اللہ نے بنائی وہی شے ہے، مشرق و مغرب بھی شے، شمال و جنوب بھی شے، آسمان بھی شے، چاند ستارے بھی شے، سورج بھی شے، ہوا پانی بھی شے، یہ دن رات بھی شے، جس طرف نگاہ ڈالو وہی شے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا کہ جس کا حسن حضور کے حسن سے زیادہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آخری جملہ، آخری بات کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ صحابہ کرام حضور کی محبت میں آ کر مبالغہ کرتے، حضور کے عشق میں آ کر ایسی باتیں کہہ دیتے کہ یارو حضور کا حسن زیادہ ہے۔ صحابہ نے آقا کریم سے پہلے کسی نبی کے مکھڑے کو نہیں دیکھا، حسن یوسف کے چرچے بھی ہیں، کسی نبی کا دیدار نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کا حسن حضور کے حسن سے زیادہ ہو، اس کی پہلی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے کہ سب سے زیادہ حسین و جمیل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور دوسری دلیل آئیے اس سے پوچھتے ہیں جس سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مختصر ہے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل کیا تم نے مجھ جیسا حسین و جمیل کہیں دیکھا ہے؟ تو حضرت جبرائیل کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ حدیث پاک مختصر ہے لیکن اس کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں کہ حضرت جبرائیل بتانا چاہتے تھے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تم نے مجھ جیسا کہیں حسین و جمیل کہیں دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کو میں نے دیکھا اور ہر نبی کے پاس وحی لے کر گیا اور ہر نبی کی صحابیت کا مجھے شرف حاصل ہے، چاہے فرشی مخلوق ہے چاہے عرشی مخلوق ہے، سب کو جانتا ہوں، جنت کی مخلوق کو جانتا ہوں، حوروں کو جانتا ہوں، غلمانوں کو جانتا ہوں، میکائیل اسرائیل کو جانتا ہوں، سارے فرشتوں کو جانتا ہوں، مشرق و مغرب کو جانتا ہوں، شمال و جنوب کو جانتا ہوں، بیت اللہ میں نے دیکھا، بیت المقدس میں نے دیکھا، بیت المعمور میں نے دیکھا، بیت العزت میں نے دیکھا، ساتوں زمینیں میں نے دیکھی، ساتوں آسمان میں نے دیکھے، سدرۃ المنتہا میں نے دیکھا، اللہ کے ناموں کے حجابات کا دیدار میں نے کیا، سارے انبیاء میں نے دیکھے، سارے ملائکہ سارے فرشتے میں نے دیکھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آسمان سے لے کر زمین تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر تحت الثری تک۔ یا رسول اللہ چاہے نبی ہے چاہے ولی ہے چاہے کائنات کا کوئی ذرہ ہے، یا رسول اللہ میں نے سب طرف دیکھا، جیسے آپ حسین و جمیل ہیں آپ جیسا حسین و جمیل کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں، سراجم منیر کا لفظ کہا، سراجم منیرا، اکیلا سراج کیوں نہیں کہا؟ اکیلا سراج کیوں نہیں کہا؟ سراج کا معنی ہے چراغ، فقط سراج کہیں، فقط چراغ کہے تو چراغ کبھی روشن بھی ہوتا ہے کبھی بجھ بھی جاتا ہے۔ اللہ کریم نے منیرہ فرما کر یہ حلیہ حل کر دیا، یہ عقدہ حل کر دیا کہ یارو یہ کوئی نہ سوچے یہ سراج تو ہے کبھی روشن بھی ہوتا ہے کبھی بجھتا بھی ہے، نہیں میں نے اسے منیرہ بنا دیا ہے، یہ وہ سراج ہے جو بجھنے والا نہیں، جب سے یہ روشن ہوا ہے قیامت تک روشن ہی رہے گا، قیامت تک روشن ہی رہے گا۔